بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نیا سال کیوں منایا جاتا ہے، کیا اس کی حقیقت ہے؟ وہ تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے، جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات اور خرافات بھی شامل کر دی جاتی ہے کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کرتی گئی اور مہذب ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے جشن اور تہوار وضع کیے۔ انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن بھی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نیو ایئر کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز 19ویں صدی کے شروع میں ہوا۔ برطانیہ کی رائل نیوی کے نوجوانوں کی زندگی کا زیادہ حصہ بحری جہازوں میں گزرتا تھا۔ یہ لوگ سمندروں کے تھکا دینے والے سفروں سے بیزار ہو جاتے تو جہازوں کے اندر ہی اپنی دلچسپی کا سامان پیدا کر لیتے، رنگا رنگ تقریبات مناتے، شرابیں پیتے پلاتے، رقص و سرود کرتے اور اپنی بیوی بچوں کی سالگرہ مناتے اور کرسمس ڈے کا اہتمام بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے کتے بلیوں تک کی سالگرہ منانے لگتے۔ انہی تقریبات کا تسلسل تھا کہ ایک سال 31 دسمبر کو جہاز کا سارا عملہ اکٹھا ہوا۔ انہوں نے جہاز کے ہال روم کو سجایا، موسیقی اور شراب کا اہتمام کیا۔ رات 10 بجے سب نے خوب شرابیں پی کر رقص کیا اور ٹھیک 12:01 پر ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی اور ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے ایک جام پیش کیا۔ یہ نیو ایئر نائٹ کا باقاعدہ آغاز تھا۔ ہر قوم اپنے کیلنڈر کے حساب سے نئے سال کے پہلے دن کو بڑی اہمیت دیتی ہے اور اس دن کو بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ نیا اور پہلا دن بھی دوسرے ایام سے کچھ الگ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ نئے سال کے پہلے دن میں صرف خوشی ہی خوشی ہوتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے غم میں ڈوبے لوگ آج بھی غمگین ہی ہوتے ہیں۔ نئے سال پہ بھی لوگوں کو موت آتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مصائب و مشکلات پیش آتی ہے۔ پھر آج کے دن خوشی کے طور پر منانے کی خاص وجہ کیا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا؟ کیا صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی؟ کیا تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ کیا دوسرے مسلمان حکمرانوں نے اس کے جشن کی محفلوں میں شرکت کی؟ حالانکہ اس وقت تک اسلام ایران، عراق، مصر، شام اور مشرق وسطیٰ کے اہم ممالک تک پھیل چکا تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر عقل مند شخص نفی میں دے گا۔ پھر آج کیوں مسلمان اس کو انجام دے رہے ہیں؟ دنیا میں اس وقت عموماً 2 قسم کے کیلنڈر رائج ہے، ہجری کیلنڈر اور عیسوی کیلنڈر۔ عیسوی کیلنڈر ہی تمام دنیا میں بشمول مسلم ممالک کے عملی طور پر نافذ ہے۔ مسلمانوں کا اصل کیلنڈر عیسوی نہیں، ہجری کیلنڈر ہے، جس کے مطابق نئے سال کا آغاز محرم الحرام سے اور اختتام ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے۔ دوسری جانب عیسوی کیلنڈر کے مطابق نئے سال کا آغاز جنوری سے اور سال کا اختتام دسمبر میں ہوتا ہے۔ ہمارا نیا سال تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس قوم کی اکثریت کو اسلامی مہینوں کے درست نام تک نہیں آتے، بس چند مہینے یاد ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ قوم سفر کو منحوس سمجھتی ہے، اس لیے اسے یاد رہتا ہے کہ کون سا مہینہ سفر کا ہے۔ محرم کو یہ سوگ اور دکھ کا مہینہ سمجھتے ہیں، اس لیے انہیں محرم بھی یاد رہتا ہے۔ ربیع الاول جشن ولادت کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، سو وہ بھی یاد ہے۔ اور رمضان میں روزے تراویح جیسی عبادات کی جاتی ہے، اس لیے رمضان بھی یاد ہے۔ باقی اسلامی مہینوں سے کسی کو کوئی سروکار نہیں، تو انہیں کیوں یاد رکھا جائے؟ آخر میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ کس طریقے سے ہمیں نیا سال منانا چاہیے۔ نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا ہے، اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہمیں عبادات، معاملات، اعمال، حلال و حرام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے میدان میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں، اس لیے کہ انسان دوسروں کی نظروں سے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپا سکتا ہے، لیکن خود کی نظروں سے نہیں بچ سکتا۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔